بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان کی فلم انڈسٹری ہو یا ٹی وی انڈسٹری ہو، شوبز انڈسٹری کہہ لیجیے سیدھا سادھا، اس میں کسی شخص کا اپنا دامن بچا کے چلتے رہنا پوری زندگی بے حد مشکل ہے، کیونکہ اس میں مرد و زن مل کر اداکاری کرتے ہیں۔ اجنبی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ میاں بیوی، محبوبہ، پیار کرنے والے اور اسی طرح کے جو معاشرے کے کردار ہیں ان کو چونکہ پلے کر رہے ہوتے ہیں، ان کے رول ادا کر رہے ہوتے ہیں، ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسے میں ان جذباتی رشتوں کی اداکاری کرتے ہوئے کبھی کبھی لوگ پٹری سے بھی اتر جاتے ہیں۔ بہت سے اداکار ہیں وہ بدنام زمانہ رہے اس حوالے سے، ناجائز تعلقات کے حوالے سے یا فری ہو جانے کے حوالے سے یا اسکینڈلز کے حوالے سے کہ ان کے اسکینڈلز بڑھتے رہے، مگر پاکستان کی ٹی وی انڈسٹری میں فردوس جمال ایک ایسا نام ہے کہ جو ایک عرصے سے کام کر رہے ہیں، فلم میں بھی گئے، اسٹیج پہ بھی کام کیا، ٹی وی میں بھی کام کیا۔ چودھری نیاز کے رول سے وارث ڈرامے کے عروج پایا فردوس جمال نے، اور اس کے بعد میں پھر چل سو چل، پھر کہیں رکے نہیں راستے میں، منزلیں، شوق کی منزلیں، شہرت کی منزلیں طے کرتے چلے گئے۔ اب اس عمر میں آ کے کہ جب اب وہ اپنے اداکاری کے میدان میں سمجھ لیجیے کہ اب پیچھے کا زمانہ ان کا آ گیا ہے، آخری جو زمانہ ہے اس کی طرف وہ جا رہے ہیں۔ عمر کی تو اللہ کو پتہ ہے کہ کون کتنے عرصے تک زندہ رہتا ہے، کب کس کا بلاوا آ جاتا ہے، مگر سینئر لوگوں میں سے ہیں، اور وہ بھی کہ جنہیں سرکاری طور پر ان کے فن اداکاری میں کمال حاصل کرنے پر سرکاری سطح پر بھی انہیں نوازا گیا اور ان کی صلاحیتوں کا اعتراف کیا گیا۔ مگر ان دنوں دکھ ہو رہا ہے مجھے کہ فردوس جمال مسلسل خبروں میں ہیں۔ پہلے تو ان کی بری خبر آئی کہ وہ کینسر جیسے ایک موذی مرض میں مبتلا ہو گئے، پھر ایک خبر آئی کہ نہیں، وہ اس سے روبہ صحت ہیں اور صحت یابی کی جانب ہے، اور تقریباً وہ صحت یاب ہو چکے۔ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف نے انہیں کامیابی سے کینسر سے لڑ کے اور فتح حاصل کرنے پر مبارکباد بھی دی تھی، مالی مدد بھی ان کی تھی جب انہیں معلوم ہوا تھا کہ وہ کینسر کا شکار ہو گئے۔ یہ تمام جو تمہید میں نے باندھی ہے وہ فردوس جمال کے حالیہ واقعات کے حوالے سے۔ ایک تو فردوس جمال نے خود ایک انٹرویو ان کے حوالے سے جو ہے وہ پبلش ہوا، جس میں انہوں نے اپنی فیملی کی جانب سے کینسر کے ایام میں دوران علاج جب ان کو اپنی فیملی کی ضرورت تھی، ان سے منسوب ایک اسٹیٹمنٹ سامنے آیا میڈیا پہ، جس میں ان کی طرف سے یہ باتیں سامنے آئی کہ ان کی فیملی نے ان کو لک آفٹر نہیں کیا اس طرح سے جس طرح سے ان کو کرنا چاہیے تھا۔ پھر اس کے بعد میں ان کے بیٹے حمزہ فردوس جمال کا بھی انٹرویو ایک آیا، جس میں انہوں نے بڑے دکھ سے باتیں کی اپنے والد کے کریکٹر کے بارے میں، انہوں نے ڈھکے چھپے لفظوں میں۔ ظاہر اداکار جو ہوتے ہیں ان کے، میں نے جیسے شروع میں کہا کہ اسکینڈلز ہوتے ہیں، بنتے رہتے ہیں، یقیناً ان کی فیملی کو، ان کی مسز کو شکایات رہی ہوں گی، لیکن چونکہ اس وقت وہ کما کے لاتے تھے، تو یہ جو کمائی کے ایام ہوتے ہیں ان دنوں میں خواتین جو ہے یہ سب باتیں ہضم کر رہی ہوتی ہیں، فیملی کو بھی لے کے چلنا ہوتا ہے، فیملی کو بھی جوڑے رکھنا ہوتا ہے، تو فیملی کی وجہ سے بھی بعض اوقات خواتین برداشت کرتے ہیں۔ کچھ فیملی بیک گراؤنڈ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں وہ نہیں لوٹ کے جا سکتی، اور فیملی میں ان چیزوں کو ہوتا ہے، سروائیو کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اب آ کے سامنے آئی چیزیں، جس میں فردوس جمال صاحب کے صاحبزادے حمزہ نے کہا کہ ان کی والدہ والد سے خلا لے چکی ہیں۔ اب 35 سال کی رفاقت کے بعد میں یہ بڑی ایک عجیب خبر۔ پھر فردوس جمال صاحب کی طرف سے بھی اس کا اسٹیٹمنٹ کا جواب آیا کہ کیسے ممکن ہے، یہ ایسا نہیں ہوا، ایسا کچھ نہیں ہے، she is still his wife۔ ہم بھی یہی چاہتے ہیں۔ یہ ایک بڑا طویل سفر کیا ہے اس فیملی نے، اور بڑی محبت اس فیملی میں رہی ہے، اللہ نے انہیں بڑا عروج دیا ہے،
اور اب جبکہ کینسر جیسے مرض میں وہ مبتلا ہوئے اور اب تو اللہ کا شکر ہے وہ ٹھیک ہو گئے ہیں، تو اب ان تمام باتوں کو اس طرف سے بھی مٹی ڈالنی چاہیے، اس طرف سے بھی، اور انہیں شیر و شکر ہو کے رہنا چاہیے، اور حمزہ کو اپنے اسٹیٹمنٹ پہ بھی شرمندہ ہونا چاہیے کہ انہیں اپنے یہ باتیں ہرگز نہیں کرنی چاہیے تھی۔ والد نے اگر کچھ کہا بھی تھا تو انہیں ہضم کرنا چاہیے تھا کہ اسی چھتری کے سائے تلے آج وہ حمزہ فردوس ہیں، اور جو بہن اور بھائی کی بات کی ہے، میں خود ایک فیملی کی دعوت میں جو ہے ولیمہ میں فردوس جمال صاحب اپنی فیملی کے ساتھ تھے وہاں پہ، اور ایک ان کے صاحبزادے، مجھے ان کا نام اس وقت نہیں، بلال شاید تھا یا شاذل تھا یا جو بھی ان کا نام تھا، انہوں نے بیٹھ کے میرے ساتھ ایک ٹیبل پہ ہم نے کھانا کھایا تھا۔ فردوس جمال صرف اداکار ہی پائے کے نہیں ہیں، ان میں سیاسی شعور، سماجی شعور، ان میں اخلاقیات، ان میں علمیت، ہر چیز قدرت نے کوٹ کوٹ کے بھری ہے، یا انہوں نے خود اس پر عبور حاصل کیا ہے۔ میں جس شادی کا ذکر کر رہا ہوں، میرے بھانجے کی دعوت ولیمہ تھی، اس میں جو ہے ناہید اور صفدر عباسی یہ جوڑا بھی تھا، اور ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے لوگ کھانا کھایا۔ میں کہتا ہوں کہ شاید فردوس جمال اس ٹیبل پر سب سے زیادہ باشعور سیاسی شخصیت تھے۔ جس طرح سے انہوں نے پوری پاکستان کی سیاسی ہسٹری، بھٹو صاحب اور پوری اس کا جس طرح سے وہ موازنہ کر رہے تھے، اور جس طرح سے وہ بحث میں اس مباحثے میں جس طرح سے فردوس جمال نے کمپیٹ کیا، لگ رہا تھا کہ جناب فردوس جمال ایک پڑھا لکھا باشعور شخص ہے۔ اب یہ جو تمام چیزیں یہ میڈیا پہ اس وقت جو پتہ نہیں کون کون، جن کو گفتگو کے اسلوب کا نہیں پتہ، جن کو یوٹیوب پہ، اور جب سے یہ کیمرہ اور موبائل آیا ہے، اب پتہ نہیں کون کون جو ہیں وہ صحافی بھی بن گئے ہیں، دانشور بھی بن گئے ہیں، ان کو لوگوں کی گھریلو، ان کی ذاتی زندگی میں دخل کا بھی جو ہے غیر ضروری، اس کی بھی کوئی لائسنس مل گیا ہے، جس پر چاہتے ہیں دشنام ترازی شروع کر دیتے ہیں، جس کا چاہتے ہیں احاطہ کھینچ لیتے ہیں، اور اپنی طرز سے جو چاہے کسی پہ بھی کیچڑ اچھال دیتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ صحافتی اقدار کے مطابق میں اپنا یہ ولاگ کرنے جا رہا ہوں کہ فردوس جمال کو بھی اور ان کی فیملی کو بھی، میں ان کی مسز کو بھی یہ ریکویسٹ یہاں کروں گا کہ ایک بیمار شخص جو ہے وہ چڑچڑا بھی ہو جاتا ہے، اور پھر کینسر جیسا مرض آپ لوگوں نے بہت زبردست طریقے سے، بیٹی نے، بیٹوں نے، آپ نے، سب نے ان کا بڑا خیال رکھا، اور وہ خود بھی یہ کہتے ہیں کہ میں اپنی فیملی کا احسان مند ہوں، لیکن اب میں ذہنی طور پہ اس طرح سے کچھ چڑچڑا سا ہو گیا ہوں کہ مجھے شور پسند نہیں، میں تنہائی میں رہنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے یہ بیمار تقاضا کر سکتا ہے، آپ حمزہ، آپ سمجھدار ہیں، نوجوان ہیں، آپ کو اپنے والد کی نیچر اور اپنے والد کی بیماری میں اب یہ جو صورتحال ہے اس کو زیادہ بہتر انداز سے دیکھنا چاہیے تھا، جیسا آپ نے کیا ہے۔ میرا خیال ہے یہ غیر مناسب ہے، آپ نے پورے کچا چٹھا کھول کے رکھ دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس پر جو ہے نادم، مجھے آپ کے وہ جو ویڈیو آپ نے شیئر کی ہے میڈیا پہ، اس میں جو آپ نے اپنی فیملی کے حوالے سے بات کی ہے، میں اس میں آپ کو سیکنڈ کرتا ہوں، اور تمام میڈیا سے میں بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ فیملی کو جو ہے وہ سامنے نہ لایا جائے، اور اس معاملے کو میں فردوس جمال صاحب کی اس بیماری اور یہ تنہائی کی جو ان کی شکایت آئی ہے، میں اس حوالے سے زیادہ نہیں، الیاس کاشمیری صاحب بھی اسی طرح کی آخری زندگی انہوں نے اپنی اسی طرح سے گزاری، وحید مراد مرحوم بہت بڑا نام ہماری فلم انڈسٹری کا، جب ان پر یہ وقت آیا تھا تو ان کی اہلیہ سلمیٰ مراد اب وہ بھی اللہ کے پاس چلی گئی ہیں، ان کا برے لفظوں میں ذکر مناسب نہیں ہوگا، وہ اور وہ اپنی فیملی کو، بچوں کو، دونوں کو، عالیہ کو اور عادل کو لے کے امریکہ چلی گئی تھی، اور وحید مراد نے یہاں تنہائی کے عالم میں موت کو گلے لگایا تھا۔ اسی طرح سے علی اعجاز بہت نام کمایا، انہوں نے کامیڈین سے اور ہیرو تک کا سفر کیا۔ علی اعجاز کے ساتھ بھی آخری وقت میں یہی ہوا کہ ان کی فیملی نے انہیں تنہا چھوڑ دیا تھا، اور وہ اپنے کسی دوست کی بیٹھک میں ان کے روم میں ایک بڑی انہوں نے قسم کشی کی جو ہے وہ آخری ایام گزارے۔ تو میں نہیں چاہتا
کہ فردوس جمال بھی وحید مراد، الیاس کشمیری اور علی اعجاز کی طرح سے کسی تنہائی کی موت کا شکار ہوں. اللہ انہیں زندگی دے. اور ان کی فیملی سے بھی میں کہوں گا، میں حمزہ سے اور ان کی مسز سے بھی یہ کہوں گا کہ خدا را جو بھی خاندان میں یا آپس میں ناچاکیاں ہیں ان کو بیٹھ کر حل کیا جائے. اور جہاں تک خلا کی بات ہے، یقیناً وہ فردوس جمال صاحب کہہ رہے تھے کہ میں نے خلا دی نہیں، تو جناب آپ نہ بھی دیں، اگر وہ لینا چاہیں گی تو عدالت میں وہ با اختیار ہیں، انہیں خلا لینے کا اختیار ہے. یہ طلاق نہیں ہے کہ جو آپ دیں گے، خلا ہے جو کہ خاتون لے سکتی ہیں. لیکن میں اس میری بہت ہی پیاری فیملی سے، میرے لیے بہت محترم ہیں فردوس جمال اور ان کی فیملی، میں آپ لوگوں سے ایک بھائی کی حیثیت سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے جو بھی معاملات ہیں ان کو گھر میں بیٹھ کے حل کیجئے. لائک جو پشتون فیملیز کا رواج ہے، آپس میں بیٹھ کے اس کو حل کریں، بجائے اس کے کہ آپ اس کو گھر کی خبر کو آپ رسوائی کا اور اخبار کا چرچا بنا دیں. اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے گھر میں اس معاملے کو حل کریں. فردوس جمال کو اپنی فیملی کی سپورٹ کی پوری ضرورت ہے، اور فیملی کو اس وقت جو فردوس جمال نے آپ کو دیا ہے، آپ نے ان کو محبت اور شفقت کی صورت میں لوٹانا ہے. بی بی جی بالم بولے گا، کوئی بولے نہ بولے، بالم بولے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.